بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معززین ناظرین کرام، یوٹیوب کے اس میڈیا کے تھرو میں اکثر بیشتر مختلف موضوعات پہ آپ سے مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ اب کے ذرا کچھ دیر بعد آ رہا ہوں کیونکہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے مصروف رہا اور آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی۔ مختلف موضوعات جو ہے وہ ذہن میں ہیں جن پہ میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ویڈیو لمبی بن جائے تو بھی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں رہتی۔ بس وہ بات سب سے پہلے یہ کہنی ہے کہ وہ احمد فراز کا بہت اچھا شعر ہے جسے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہیں روئے گا تو مر جائے گا۔ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ مختلف معاملات پہ اپنی زندگی میں برداشت کرتا چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اور مختلف لوگوں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ چیزیں اتنی اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اس پہ بات کی جائے، گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہترین نتیجے دی ہے، اس کی سب سے بہترین چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے وہ ہے اس کا ذہن۔ اسی ذہن سے تخیلات پیدا ہوتے ہیں، اسی سے تصور پیدا ہوتے ہیں، اسی سے لوگ عالم و فاضل بنتے ہیں، اور پھر وہ اس کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، اور اسی زبان سے آپ جو ہے بہت عمدہ باتیں کر سکتے ہیں۔ لوگوں تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، ان کے ذہنوں تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ معاشروں میں ان کی حکومتی فسطائیت کی وجہ سے اور جبر و استبداد کی وجہ سے ان کی زبان بندی کر دی جاتی ہے، قلم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ابھی جو اس وقت جس دور میں ہم زندہ ہیں، میڈیا بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ نوجوان جو ہماری نوجوان نسل کے لوگ ہیں وہ اس میڈیا کو بہت منفی کے انداز میں استعمال کر رہا ہے، اور اخلاقی اور معاشرتی طور پہ بہت ہی پستی کی طرف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اسی میڈیا کے تھرو بڑی عمدہ اور بڑی اچھی اور سبق آموز باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات سامنے آتے رہے کہ جس کی وجہ سے دل بہت بھاری ہوا۔ ویسے تو پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، میرا تو کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ زمانہ طالب علمی میں سیاست ضرور کی تھی، اور میں کالج کا صدر بھی بنا تھا، اور بڑے اچھے دن گزارے تھے۔ لیکن ہمارے دور میں نہ تو یہ میڈیا تھا اور نہ اتنی توہین آمیز باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن ہاں، پچھلے 50 سال سے زیادہ عرصے پہ محیط بہت سی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں یاد ہیں۔ وہ یادیں میں اکثر اس پہ پہلے بھی میں نے ایک یوٹیوب پہ بنائی تھی، دی بیٹریل آف دا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آف پاکستان۔ وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں میری جو ہے میموری میں نے کچھ ریکارڈ کرائی تھی، تو وہ اس میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہماری تاریخ میں بدقسمتی سے جو سیاسی طور پہ بے وفائی کا عمل بہت پرانا رہا ہے۔ اس کو میں مختصر میں ریپیٹ تو نہیں کروں گا، وہ تو میری یوٹیوب آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان نے بالکل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بیٹا کہا تھا، اور وہ بھی ان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ تاشقند میں 65 کی وار کے بعد انہوں نے ایوب خان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، اور پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی، اور پھر وہ اقتدار میں آئے، پھر وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بنے۔ پھر ایک دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے سب سے جونیئر جرنیل کو اٹھا کے بڑا جرنیل بنایا، پھر اسی جرنیل نے ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا، اور رات کی تاریکی میں جب گڑھی خدا بخش میں ان کی لاش گئی تو ان کو جو نماز جنازہ پڑھانے والے مولوی صاحب سے ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی لاش ہے، اور ہم آج تک ان کا عرس منا رہے ہیں، اور بھٹو صاحب آج بھی زندہ ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، ان کی پارٹی نے ان کا نام زندہ رکھا ہوا ہے، اچھی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اور دیکھتے ہیں بے وفائیوں کا سبق۔ پھر ضیاء الحق صاحب کو، جن کی وفاؤں میں انہوں نے پورے افغانستان میں تعاون کیا، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا روس کا اور امریکہ کا اختلاف تھا، اس میں انہوں نے بڑی مدد کی امریکہ کی، اور آخر میں
پھر وہ بھی چل بسے. پھر ٹوجڑی کیمپ کا بھی واقعہ دیکھا جس میں یہ ہمارے شاید خاقان عباسی صاحب کے والد صاحب خاقان عباسی بھی اسی اوجڑی کیمپ میں بم لگنے سے گر گئے تھے، فوت ہو گئے تھے. تو یہ سلسلہ پھر ان کے بھائی بھی کافی عرصہ تک معذور رہے، پھر آخر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر مشرف کا دور آ گیا، پھر بے نظیر کو قتل کر دیا گیا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی جو ہمارے اوپر جو بات اس وقت نظر آ رہی ہے پچھلے 1-1.5 سال سے کہ پاکستان میں ہمیں ایک خاص قسم کی سختی اور بڑا ایک جبر کا مظاہرہ ہے. خواتین کو، بڑی بڑی عمر کی عورتوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں تو پھر دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ رک نہیں رہا اور اب انجام کہیں اور کی طرف چل پڑا ہے. اور آج جیسے کہ آج کے دن جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب نے، جو کہ سینیورٹی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ تھے، تو ان کو ہماری جو اقتدار اعلیٰ ہے انہوں نے ایک ترمیم قانون میں کر کے ان کو پھر جج بنا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ایک ریزولوشن پاس کر کے اور اس کو نامزد کیا اور وہ بنا دیے. یہ تو نظام حکومت کی بات ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر اپنی مرضی کے افسران اور بیوروکریٹس کو لگا کے جبر و تشدد کیا جاتا ہے، تو بیرون ملک ہم پاکستانیوں کو جو 30-40 سال سے زیادہ عرصے سے اپنے ملک کے لیے وفا میں مرے جا رہے ہیں اور کام کیے جا رہے ہیں، ان کے وفاؤں کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اور جو کماتے ہیں وہ بھی پاکستان بھیجتے ہیں. یہاں پہ ہمارے اوپر ایسے بیوروکریٹس مسلط نہ کر دیے جائیں جو ہماری توہین کریں. ہمیں کسی سے اعزازی کوئی سرٹیفکیٹ کچھ نہیں چاہیے، کوئی تعریف نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ یہاں 30-40 سال سے مقیم ہیں اور عزت سے وقت گزار رہے ہیں، ان کے بچے جوان ہو گئے، ان کو آ کے کوئی بیوروکریٹس توہین آمیز طریقے سے ان کے خلاف توہین آمیز گفتگو کرے، وہ بھی میڈیا کے اوپر، اور جس کا کوئی ثبوت اور دلیل نہ ہو، اور ان کے لیے دشنام ترازی کرے، تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ تعلیم یافتہ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ تہذیب یافتہ ہونا بھی اچھی بات ہے. اگر میں تعلیم یافتہ ہوں تو مجھے گفتگو تہذیب کے دائرے میں کرنی چاہیے. مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کی بھی توہین کروں، اور وہ بھی پبلکلی، بغیر کسی دلیل یا ثبوت کے. مجھے وہ بھی حق نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ بات چیت مت کریں، ان سے قطع تعلق کر لیں. یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ الٹا ان کی توہین کریں اور ان کے لیے اہانت آمیز الفاظ استعمال کریں. میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت عمان میں کچھ 4.25 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اور میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میرے پاس تو آن ریکارڈ ہے کہ میں نے ملینز اینڈ ملینز آف روپیز پاکستانی جو ہے ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کے برسوں پہلے یہ کام شروع کیا ایمبیسی کے تعاون کے ساتھ اس دور میں. اور جاوید حفیظ صاحب بھی تھے اس وقت وہاں، یہاں امبیسڈر جو ابھی بھی باقاعدہ حیات ہیں، اور اس کے پہلے کرم الہی صاحب تھے، اور پھر یہ کہ وہ افسران بھی ابھی زندہ ہیں. الحمدللہ ہم نے بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے لوگوں کے لیے بہت کام کیا، کروڑوں روپیہ ان کے گھروں میں پہنچوایا، اور یہ ہماری خدمات آن ریکارڈ ہے. پاکستان سوشل کلب ہو گئی، پاکستان اسکول ہو گیا، اس کے لیے بے لوث ہماری خدمات ہیں. ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن پھر ہمارے بارے میں کوئی بیوروکریٹ، سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں، سرکاری ملازم جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے بجائے اس کے کہ ہماری توہین کرے. اور ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ ہم کسی کنفرنٹریشن میں جائیں یا کسی سے کوئی تضاد یا جھگڑا کریں. ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم تو یہاں اپنی زندگی، الحمدللہ جب ویکینڈ آتا ہے تو ہم اچھے پڑھے لکھے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، آپس میں گپ لگاتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے حکومت وقت سے کہ ہمارے اوپر مہربانی کیا کریں، احسان کیا کریں کہ ہمارے اوپر ایسے بیوروکریٹ مت مسلط کریں جو ایک جابرانہ اور تحکمانہ قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں اور وہ ہماری توہین کریں. یہ قابل برداشت نہیں ہے. باقی آپ سلامت رہیں اور اللہ تعالی ہمارے ملک پہ ایک رحم و کرم کرے اور امن ہو، امان ہو، اور نظام حکومت میں اور درستی آئے. سیاسی تو ہمارے کوئی مقاصد ہیں نہیں، ہم تو سماجی اور اخلاقی مقاصد کی بات کرتے ہیں.
ہم نے اپنی اننگز کھیل لی ہے الحمدللہ، بچے بڑے ہو گئے، عزت سے پالا ان کو، اور اپنے ملک کے لیے جو ریمیٹنس ہے وہ بھیجا، اس کا ریکارڈ ہے۔ میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن کم از کم ان سرکاری ملازمین اور افسران کو جو ہمارے سفارت خانوں میں آ کے مسلط ہوتے ہیں یا یہاں تعین ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم ہم لوگوں کا پس منظر دیکھیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا برا کیا ہے جو ہمارے بارے میں یا دوسرے میرے جو احباب ہیں جن کے بارے میں بھی، تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں تو ارباب اقتدار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ذرا یہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی اون کر لیں۔ ہمیں تو ایک طرف ووٹ کا بھی حق نہیں دیا گیا، وہ ایک سیاسی وجہ تھی، اس کا بھی ہمیں دکھ ہے، اس کا میں نے اظہار بھی کیا تھا اور کرتا رہوں گا، وہ ہمارا بنیادی حق تھا، فنڈامنٹل رائٹ تھا، نہیں دیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن بھی وہ حق دیتا ہے، وہ نہیں دیا گیا۔ لیکن اب یہ تو نہیں کہ اب پاکستان میں جیسے کوئی ایک اپنا ایس پی یا ڈی آئی جی لگا کے ان کے اوپر اپنا حکم مسلط کریں گے، ہمارے اوپر بھی توہین آمیز طریقہ اختیار کریں۔ پلیز برائے مہربانی ہم پہ کرم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو عزت و امان سے رکھے اور پاکستان اور عمان کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہوں۔ قانون کا احترام کرنا چاہیے دونوں ملکوں میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔